رمضان المبارک کے 3 حصے اور ان کی تفصیل۔ افطار کی فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا ہے کہ اس مہینے کا اول حصہ رحمت ہے، یعنی حق تعالی شانہ کا انعام متوجہ ہوتا ہے، اور یہ رحمت عامہ سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اور اس کے درمیانی حصے سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے، اس کا معاوضہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی ہے ہی۔ تو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے 3 درجے بنائے ہیں، یعنی پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن، تیسرے 10 دن۔ تو پہلا حصہ رحمت ہے۔ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور گناہوں سے بچے رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے ہی عشرے سے رمضان کی پوری بہار اور برکتیں ان کو، اور ایک جو بولتے ہیں مزہ، 3 پر عمل کرنے کا جو مزہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتے شروع رمضان میں ہی۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ پہلے عشرے میں محنت کرنے کے بعد دوسرے عشرے میں مغفرت کا کام شروع کرتے ہیں، پھر ان کو وہ چیز دھیرے دھیرے عطا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو تیسرا عشرہ ہے وہ ان لوگ کے لیے ہے جو بالکل مطلب بہت زیادہ گناہ گار ہیں اور مستقل گناہ کرتے رہتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ علی الاعلان گناہ کرتے ہیں، اور ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ آگ سے خلاصی کا سامان فرماتے ہیں۔ تو ایک گناہ وہ ہوتے ہیں جو ہماری نماز وغیرہ سے، وضو سے اور نیک کاموں سے معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک گناہ وہ ہوتے ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے 72 گناہ بتائے ہیں ایسے کہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں، اور آدمی ان میں سے بعض گناہ ایسے ہیں کرتا رہتا ہے، اور گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اسی نافرمانی میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا رہتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فطرتاً آدمی کو جو بنایا ہے، تو ان کی آدمی کی زیبائش میں، آرائش میں اللہ تعالیٰ نے چہرے پر داڑھی کو خوبصورتی عطا فرمائی، اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں دی، ان کو اس طرح خوبصورتی دی ہے بغیر بالوں کے۔ تو اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع جب کرو گے تبھی تم کامیاب ہوگے۔ اور ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جو ہے یہ بڑا گناہ ہے، اور ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اسی میں علی الاعلان، یعنی ہم گناہ کر رہے ہیں اور توبہ نہیں کر رہے ہیں، مسلسل کیے جا رہے ہیں۔ جب بھی تھوڑا سا بڑھ جاتے ہیں بال، پھر ہم اس کو اتار لیتے ہیں، پھر بڑھ جاتے ہیں ہم پھر اتار لیتے ہیں۔ تو یہ تو بالکل یہ سمجھ لیجئے کہ اپنے دل میں چاہے نہ سوچیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو بالکل ایسے ہی ہو گیا کہ ہم گناہ پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور گناہ میں رہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں رہتے ہوئے ہم اللہ کے سامنے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور نماز ہم پڑھتے کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ذکر ہم کرتے کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کی مدد ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ تو ایک طرف تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کر رہے ہیں، اور دوسری طرف گناہ بھی ہو رہا ہے ہم سے، جو یقیناً ہماری غفلت ہے، ہماری ہٹ دھرمی نہیں ہے، ہماری غفلت اور لاپرواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر دل میں اسی بات کو بٹھا دیں، ایک ہوتا ہے علم ہونا، ایک ہوتا ہے کہ آدمی کو معلوم ہو کہ یہ بری چیز ہے نا، اور پھر اس برائی کا دل میں بس جانا، یہ آدمی کو بچا لیتا ہے۔
سانپ بچھو وغیرہ کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ علم ہے کہ یہ نقصان پہنچاتے ہیں، زہر پھیلاتے ہیں. اب ان کے نقصان کا اثر ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے تو ہم سانپ سے فوراً ڈرتے ہیں، بچھو سے فوراً ڈرتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے یہ نقصان پہنچاتی ہیں، لیکن پکا یقین نہیں، دل میں نہیں لائے، اس لیے ان سے ڈرتے نہیں. تو ہم معلومات ہو جانا ایک الگ چیز ہے، جب تک بات دل میں نہیں اترے گی دل عمل نہیں کروا سکتا. تو ہمیں جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے، نافرمانی سے بچنا ہے، تو ہم پہلے گناہ سے توبہ کریں، تب ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز بھی قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو حاضری ہو رہی ہے وہ حاضری 100% ہو جائے گی. ہم کسی پرائم منسٹر کے پاس جائیں یا چیف منسٹر کے پاس جائیں اور ہم کوئی جرم بھی کیے ہوں، پولیس میں کیس بھی درج ہو اور ہم جائیں، بتائیے ہمارا کیا حل ہوگا؟ ہم کتنی گردن جھکائے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے وہاں انٹری بھی نہ ہو پائے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ تو مجرم ہے، اس کو لے جاؤ یہاں سے. لیکن اللہ تعالیٰ تو بہت سراپر رحمت ہیں، انہوں نے اپنی 100 رحمتوں کا ایک حصہ یہاں دنیا میں اتارا ہے، تو اس کا اثر یہ ہے کہ چیر پھاڑ کھانے والے جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں. تو ہم ایک طرف یہ چاہ رہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور دوسری طرف ہم یہ سوچ رہے کہ جو ہے ہم اگر داڑھی چڑھا لیں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو ملا جی ہو گئے. اب ملا جی سے کوئی سامان نہیں خریدے گا، اب ملا جی سے کوئی شادی نہیں کرے گا. تو کیا جو اللہ داڑھی والوں کو بیوی دینے پہ قادر ہے، جو اللہ بغیر داڑھی والوں کو بیوی دینے پہ اور روزی دینے پہ، تجارت کا چمکانے پہ قادر ہے، وہ داڑھی رکھنے کے بعد چمکانے پہ قادر نہیں ہے؟ یہ ہمارا ایمان کتنا چھوٹا سا ہو گیا، ہماری سوچ کتنی مختصر ہو گئی ہے کہ ہم اگر داڑھی رکھ لیں گے تو معاشرے میں ہم برے سمجھے جائیں گے، یا ہم کو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ دیکھو ملا جی بن گئے، دیکھو ملا جی بن گئے. تو یہ ہمارے نفس کا مکر ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے تو اس کے ساتھ ایک نفس بھی ہے، شیطان. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے نفس شیطان؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے، یعنی اسے میں نے اپنی طرح بنا لیا ہے. تو نفس جو ہے ہر ایک کے ساتھ ہے. شیطان کو کس نے بہکایا؟ نفس نے. یہی نفس تھا وہاں پر، کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا بہکانے کے لیے. تو اس نفس نے بہکایا کہ ارے تم تو آگ سے بنے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کس کے حکم کو ٹھکرا رہے ہیں. اس نے یہ دیکھا کہ ہم آگ سے بنے، یہ مٹی سے بنے. اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس شخصیت کا حکم ہے جس نے آگ بھی بنائی، جس نے مٹی بھی بنائی. تو نفس کے دھوکے میں آ کر اس نے گڑبڑ کر دی، اور اس گڑبڑ پہ وہ پھر ڈٹ گیا. اور حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مولانا مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو عین اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید تھی. وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ غصے میں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مادہ غصے پر غالب ہے، غصہ غالب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر. تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے فوراً مہلت مانگ لی کہ آپ مجھے مہلت دے دیجیے، میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، بشرطے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی طرف سے کوشش کریں، ان سے تعلق کو بڑھانے کی، اور اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اللہ تعالیٰ کیا ہے. ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے چلے جاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں سب، ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں صحیح. اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تو یوں ہی بیکار نہیں بنایا کہ تم جیسی مرضی آئے جی لو، جیسی مرضی آئے کپڑے پہن لو، جیسے مرضی آئے نماز پڑھ لو، جیسے مرضی آئے روزہ رکھ لو. اللہ تعالیٰ نے بنایا اپنی عبادت کے لیے، اور ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا، ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے دکھوائی. تو اگر ہم ذرا سی باتوں پہ کہ ہمیں معاشرہ ایسا کہے گا، یا ہمیں گھر میں بیوی ایسا کہے گی، عورتیں ایسا کہیں گی، اس لیے ہم داڑھی نہیں چڑھا رہے، تو یہ تو بہت ایمان کے کمزور ہونے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جب بغیر داڑھی والے کو دے سکتا ہے، یعنی ہندوؤں کو،
انگریزوں کو، یہود کو، تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو نہیں دے گا. تو اللہ بس غفلت ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آدمی اپنے اس عمل پہ ڈٹا ہوا ہے، غفلت ہے، لاپرواہی ہے تھوڑی سی. اگر اس کے اوپر تھوڑا سا ہم استحضار کریں، سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی کن باتوں کو مان رہے ہیں اور کن باتوں کو نہیں مان رہے ہیں. تو جو بڑے گناہ ہیں ان سے بچنا چاہیے. خالی نماز روزہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہمیں اپنے اعمال بھی درست کرنا چاہیے، ہمیں اخلاق درست کرنا چاہیے. پورے طور پر پوری کسوٹی ہم دین کی اتریں گے، تب ہمیں جو ہے نمازوں کا مزہ بھی آئے گا اور ذکر کا مزہ بھی آئے گا، اور ہماری نمازیں پھر ہماری مصیبتوں کو بھی دور کریں گی انشاءاللہ، اور ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اور ہمارے ذکر سے انوار و برکات ظاہر ہوں گے. پھر وہ ہمارے گھر میں پھیلیں گے، یہاں تک کہ ہر ایک شخص اگر ایسا ہو جائے گا تو پورے محلے میں پھیلیں گے، پوری بستی میں پھیلیں گے. پھر انشاءاللہ ہر طرف جب ہر ایک آدمی یہ کوشش کرے گا کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں تو دیکھیے کیسا معاشرہ ہو جائے گا انشاءاللہ. بہرحال رمضان آنے والا ہے، کم از کم رمضان کے سلسلے میں یہ کوشش کرے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہونے کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کی جیسی اپنی شباہت بنا لیں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میں آپ کے در پہ آیا ہوں، عمل وغیرہ کچھ نہیں ہے میرے پاس، لیکن آپ کے یار کی، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت لے کے آیا ہوں. انہوں نے واسطہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت کا کہ ہمیں اس عنوان سے آپ ہمیں بخش دیجیے. تو بہرحال بس غفلت ہے، اللہ تعالیٰ اس غفلت کو دور فرمائے اور اس سلسلے میں استحضار کرنے کی اور کسی کی پرواہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں سنتوں پر عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، من تمسک بسنتی فلہ اجر 100 شہید. جو ایسے موقع پر سنتوں پر عمل کرے گا جب میری سنتیں مٹائی جا رہی ہوں گی، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو یہ بہت کٹھن کام ہے، ہمیں بہت اپنے دل پہ آرے چلانے ہوں گے، لیکن اس آرے چلانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری روح کو جو پاک صاف کریں گے اس کا مزہ پھر الگ ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.